یہ قبلہ علامہ صاحب پڑھن گے اور انہوں تو بعد شبیہ علم برآمد کران گے ذاکر صاحب تا اتنے آمنا اور بی بی بطول اپنے دربار منظور فرمان جتنے مومنین باہر گلی کے تشریف فرما نے سارے دن کا اعلان کر دیا التماس کر دیا کہ مہربانی فرما کے گلی کے بہنا تو مقصد نہیں کہ ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اندر آ کے بہ جاؤ تو تاری فضیلت بات آزادی اور کر دیں گے کہ جنہ جنہ کناں دے وچ آواز جا رہی ہے نظر اللہ نیاز حسین اندر پنڈال دے تشریف لے ہو اگے جتنے پڑھن والے سن وہ سارے گھر دے بندے سارے شہر دے علاقے دے بندے سن مہمان بندے نے جڑے پڑھن والے نے انہاں دی حوصلہ افزائی بھی چار جنگاں نال مجلس کی زینت بن جاتی ہے. دھوپ کا روپ محبوب کر کوئی بھی لکھنے والا جب کوئی نظم کوئی شعر کوئی لائن لکھتا ہے ایک لائن میں ایک سطر میں ایک لفظ دو بار لانا پڑ جائے نا لکھنے والے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پڑھنا میں نے ہے گننا آپ نے ہے کہ ایک لفظ ایک لائن میں کتنی بار آ رہا ہے. دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو. دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو. اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو. اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بلا جس کی دھڑکن میں شیر خدا ساتھ ہو. راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو. اس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا ساتھ ہو. پاک محمد و آل محمد بادشاہ آج دے دن دا صدقہ تانوں سب نو پاک مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے دی زیارت نصیب فرمائے. دعوت خطاب دے رہے ہیں محقق کے دوران خطیب الاثر سفیر اذا علامہ عامر عباس درویش صاحب آف لاہور او ذکر پاک محمد و آل محمد بیان فرمان. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عائنہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. درود پڑھیے بآواز بلند. کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہیں. صلوات بآواز بلند تلاوت فرما ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی العز شانہ المنیف ذی الجلال بازہ العظیم ذی الملک الآخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار واللیل
قاسم کل جبار علی موہلک کل شیطان لا یسخرہ فراق المستصرخین لا یبرمہ الہاء الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمت والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتہی المطلبی ابو القاسم محمد والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ درود پڑھئے بآواز بلند جتنا بلند عزت والا ذکر ہے اتنی ہی بلند تر صلوات دعا ہے مالک کائنات آپ تمام عزاداران امام مظلوم کا اس پاک صف ادا پہ چل کے آنا قبول و منظور ہو جتنے حاضرین ذکر اعضا مجلس اعضا میں شامل ہیں میری ماں بہنوں سمیت کوئی بھی جھولی ذکر سے خالی واپس نہ جائے عزت والے ذکر کے صدقے میں مالک زمانہ بانیان کی محنت کاوش لنگر و نیاز خرچ و خراجات حسین کی پاک اماں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص آپ جتنے حاضرین ہیں مولا آپ سب کو 14 کی زواری نصیب کریں بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پہ سجدے کی توفیق عطا فرمائے دعائیں لالا موسیٰ والو جتنی مانگی جائیں تھوڑی ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں نازل ہو توجہ ہے صحیح ذکر پاک آغاز کیا جائے بس گزارش یہی ہے کہ جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں کوشش کیجئے گا ہر چہرے پہ مودت و محبت و اہل بیت نظر آنی چاہیے جو بات کروں اسے وصول کیجئے گا بات سمجھ آ جائے دل میں اترے تو پھر خاموش نہ رہیے گا اتنا ضرور بول لیجئے گا کہ مجھے پتہ چل جائے میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے مالک زمانہ آپ کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے عزیزان گرامی قدر میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سورہ انعام سے چند آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیات میں نے وہ پڑھی ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنا علم اور اپنا اقتدار بتایا توجہ ہے نا صحیح اس اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کتنا پاورفل ہے وہ اللہ کتنا طاقتور ہے تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے آئیے گا نہ کر سکو سر ہلاتے آئیے گا پتہ چلے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے وہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کتنا طاقتور کتنا پاورفل کتنا اقتدار والا ہے تو اللہ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں اردو سمجھ لیتے ہیں نا صاحبان تو تھوڑا سا میرے ساتھ کوپریٹ کرتے آئیے گا لا یعلمها الا ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے بڑی مہربانی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے یعنی زمین پہ والبحر وہ جانتا ہے کہ سبز تروں میں کیا ہے یعنی پانی میں سمندروں میں
وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، رات کے اندھیرے میں درخت سے اگر ایک پتا بھی گرتا ہے، رات کا اندھیرا دیکھا ہے نا کتنا گھنا ہوتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے رات کے اندھیرے میں درخت سے ایک پتا بھی گرے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دن کے اس اجالے میں، اس روشنی میں، زمین کی تہہ کے اندر اگر ایک دانہ بھی چھپا ہوا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ فرماتا ہے کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ کائنات کے ہر خشک کا، کائنات کے بھائی جان ہر تر کا، کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے اس کتاب مبین میں۔ توجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ اس وقت کوئی بندہ لنگر کھانے کے لیے یا وقت پاس کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایمان ہے، عقیدہ ہے، جتنے بھی ماتمی آئے ہوئے ہیں سارے عقیدت سے، احترام سے خیرات لینے آئے ہیں۔ جو بندہ کچھ لینے کے لیے بارگاہ سے آئے نا، میری طرح دیکھے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اور خدا کی قسم میں نے اس جملے پہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے اور کس رنگ میں آپ علی کو سنتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کے ہر خشک و تر کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں، اور یہی قرآن کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کتاب مبین وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، اور امام مبین وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی مہربانی سے مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ کتاب، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے ہر شے کا ذکر کیا ہے، اور جس شے کا ذکر قرآن میں ہے ہر اس شے کو امام مبین نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اچھا آیت پڑھو نا، آیت کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میں نے جب یہ آیت پڑھی نا کہ ہر شے کو امام نے قبضے میں لیا ہوا ہے، پریشان ہوا، استاد محترم سے پوچھا قبلہ یہ ہر شے میں آتا کیا ہے، یہ ہر شے کی حد کہاں تک ہے؟ تو قبلہ فرماتے ہیں ہاں میرے باس تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو چاچا جی جس شے پہ اللہ قادر ہے، جس شے پہ اللہ قادر ہے، ہر اس شے کو امام مبین نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کی کائنات ہے امام مبین کے حصار میں۔ یقیناً اہل علم، مجمع، بزرگ، نوجوان تشریف فرما ہے، سب نے سمجھ لیا امام مبین نے ہر شے کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مبین ہے کون؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پڑھا لکھا دور ہے، آج ممبر سے بات ہوتی نہیں ہے، پوری دنیا لائیو سن رہی ہوتی ہے، موویاں آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں، کیسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، بندے سوال کرتے ہیں کہ تم شیعوں نے فرط جذبات میں کہہ تو دیا، بتاؤ تو صحیح یہ امام مبین ہے کون؟ تو ایک چچا جی لفظ کی ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ جب یہ امام مبین والی آیت قرآن میں اتری تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے، شیعوں کے نہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب یہ امام مبین والی آیت قرآن میں آئی تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے، شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے ہمارے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ التورات ہوا، کیا امام مبین تورات ہے؟ کالا لا، رسول نے فرمایا نہیں۔ انجیل ہوا، کیا امام مبین انجیل ہے؟ کالا لا، رسول نے فرمایا نہیں۔ لوح محفوظ ہوا، کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن ہوا، کیا امام مبین قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بات قرآن تک پہنچی ہی تھی، اذا امیر المؤمنین قدم المسجد، حسنین کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا، رسول نے فرمایا ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین۔ یا علی یا علی یا علی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ مولا توفیقات خیر میں اضافہ، توجہ ہے نا صحیح؟ ذات الامام المبین،
وہ جو مسجد کے دروازے سے آیا ہے حسنین کا بابا، وہ امام مبین ہے۔ اب سر اٹھانا، وَعِندَهُ، میری آیتوں کے ساتھ سفر کرنا ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا مجھے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اب پتہ چل جائے گا کتنے بیدار بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ زمینوں پہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں، تیرے اور میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، درود پڑھیے آقا کی ذات پر۔ پانچویں مولا کے سامنے بھائی جان ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، فطرتاً مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، مولا بیٹھے ہوئے مصلی پہ، اور بندے نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا آیا سورہ انعام پہ پہنچا۔ جب سورہ انعام پڑھی نا، اور جب اس آیت پہ پہنچا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ مولا نے آیت سنی، مولا فرماتے رک، مولا فرماتے پڑھ کیا رہا ہے، پتہ بھی ہے پڑھ کے رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ مولا فرماتا ہے وَأَعْرِفُ مَنْ لَا قَامَ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ وَيَعْرِفُ طَوَابَ الْبَحْرِ بِأَسْمَائِهَا وَأُمَّاتِهَا وَأَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا۔ بطول کا بیٹا مسکرا کے تو میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے۔ نہ خدا کی قسم آپ نے توجہ ہی نہیں کی، سر اٹھانا میرے ساتھ۔ سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق، اچھا آسان کر دوں تاکہ ہر بندہ بات کو ذہن میں بٹھا کے لے کے جائے۔ میرے بھائی جتنے تم ہو، تم سے مراد یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے عزادار نہیں، اللہ کی اس پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں آپ کے ساتھ، پوری کائنات میں بھائی جان جتنے انسان ہیں، ان انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں جنات۔ یعنی پوری دنیا میں اگر 1 ارب انسان ہیں تو جن 10 ارب ہوں گے۔ یعنی جتنے انسان 10 گنا زیادہ جنات، حساب اب خود لگا لینا۔ جتنے بھائی جان جنات ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ہیں درخت، اور جتنے درخت ہیں ان سے 10 گنا زیادہ ہیں پرندے۔ اب اللہ کرے میرا مجمع بیدار بیٹھا ہو۔ جتنے انسان 10 گنا زیادہ جنات، جتنے جنات 10 گنا زیادہ درخت، جتنے درخت 10 گنا زیادہ پرندے، اور جتنے پرندے ان سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق۔ اور بطول کا بیٹا کہہ رہے وَيَعْرِفُ طَوَابَ الْبَحْرِ بِأَسْمَائِهَا، وہ سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کے نام جانتا ہے، صرف ان کے نہیں، وَأُمَّاتِهَا، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے۔ سر اٹھانا، وَأُمَّاتِهَا، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے، وَأَمَّاتِهَا، ان کی پھپھیوں کے نام بھی جانتا ہے، وَخَالَاتِهَا، ان کی خالاؤں کے نام بھی جانتا ہے۔ حلالیوں قرآن پڑھنے والا حیران ہو گیا، حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہ کون ہے؟ علی کا بیٹا مسکرا کہتا ہے میرے سوا اور کون ہے؟ بڑی مہربانی، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے تشریح کا تعاقب کیا جائے۔ مسجد نہیں ممبر ہے، خدا کی قسم دنیا نے پہچانا ہی نہیں ہے اس گھرانے کو۔ دنیا سمجھتی ہے شاید عامر عباس درویش کو سندھ سے بلوا لیں گے، نیاز زیادہ دے دیں گے تو شاید ہم علی کا زیادہ پتہ چل جائے گا۔ علی پیسوں سے نہیں ملتا، مولا فرمائے حسین بادشاہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، علی پیسوں کا محتاج نہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ کراچی کا کوئی مولوی آ جائے تو وہ ہمیں علی زیادہ بتا جائے، کوئی مہنگا ذاکر آئے
تو اس سے ہمیں علی زیادہ پتہ چل جائے۔ علی ذاکروں کا بھی محتاج نہیں ہے، علی مولویوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جو بیٹھے ہو، سن رہے ہو، سن کے سمجھ رہے ہو، یہ غازی سرکار کا علم ہے۔ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، علی درویش کی ٹوپی یا مولوی سے نہیں، علی ماں کے کردار سے ملتا ہے۔ اور ساری زندگی بندہ کتابیں پڑھتا رہے، علی کتابوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ علی کی معرفت دعا سے ملتی ہے۔ خیر، جب نماز پڑھو سجدے میں جا کے اٹھ کے بس یہی کہا کرو، پروردگار ہمیں علی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ یہ معرفت سستی نہیں ہے۔ ہر بندے کو یہ 14 نہ سمجھ آتے ہیں نہ نظر آتے ہیں۔ بندے سوال کرتے ہیں مولا غائب ہے، غائب ہے، غائب ہے، غائب ہے، نظر کسی کو کیوں نہیں آتے؟ بھائی مولا تو موجود ہیں، نظر بھی آتے ہیں، ہماری آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ 5ویں ممبر 5 پہ تشریف فرمائے، مسجد نبوی، نبی سرکار کی مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ معرفت کوئی آسان یا سستی نہیں ہے، اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے عقیدہ۔ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے 14 کی ذات پہ۔ 5ویں مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کا ایک نوکر ہے، نام لوں گا، یقیناً سب نے سنا ہوا ہوگا۔ مولا ممبر پہ، لوگ بالکل مولا کے سامنے، مسجد کھچا کھچ، جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، بھری ہوئی ہے، لوگ ہی لوگ۔ مولا کا نوکر ساتھ کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے ابو بصیر، نام سنا ہوا ہے ابو بصیر، 5ویں مولا کا نوکر، صحابی۔ اللہ جانے مولا کے ذہن میں کیا خیال آیا، مولا نے کہا ابو بصیر، جی مولا، سل الناس هل يرونی، ان لوگوں سے پوچھو کیا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہہ گیا آپ رہ گئے۔ میں نے کہا مولا ممبر پہ، لوگ مولا کے سامنے، اب کوئی میں اپنے ڈرائیور سے کہوں ان سے پوچھو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سوال کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا، علامہ صاحب عجیب بات کر رہے ہیں، یقیناً سامنے ہیں تو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مولا ہے امام، جب امام حکم دے، امام کے حکم پہ سوال نہیں ہوتا۔ مولا نے نوکر سے کہا پوچھو۔ اب ابو بصیر تو بندہ ہے، مولا پہ سوال بھی نہیں کر سکتا، حیران بھی ہو رہا ہے، مولا نے کیسا سوال کیا ہے کہ ان سے پوچھوں، یقیناً مولا کے سامنے، لیکن حجت کا حکم تھا، ماننا بھی واجب تھا۔ ابو بصیر چلتے چلتے لوگوں کے درمیان میں آیا، ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلایا، کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ کہتا ہاں ہاں، پرسوں گیا تھا مولا سے ملنے۔ اللہ اکبر، مولا میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں، بندے کو نظر نہیں آ رہے، کہتے پرسوں گیا تھا مولا کے ملنے۔ جلدی کے ساتھ حیران ہوا، دوسرے بندے کا کندھا ہلائے، پوچھا کہیں مولا باقر کا پتہ؟ کہتا ہاں ہاں، کل گیا تھا مولا کے پاس۔ حیرانی بڑھی، ماتھے پہ پسینہ، تیسرے بندے کا کندھا ہلایا، پوچھا او بھائی کہیں مولا باقر کا پتہ؟ کہتا ہاں ہاں، صبح گیا تھا بچوں کے ساتھ مولا کے پاس دعا لینے کے لیے۔ ابو بصیر حیران، ہکا بکا، پریشان، ماتھے پہ پسینہ، وہ یار مولا تو سامنے بیٹھے ہیں، یہ اندھے کیوں ہو گئے، انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ بس اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا۔ 80 سال کا بوڑھا جس کا نام تھا ابو ہارون مکفوف، نام ابو ہارون تھا، مکفوف اس کی کنیت تھی۔ عرب میں مکفوف اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں سلی ہوئی بند ہوں۔ اندھے آپ نے دیکھے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتا، نور نہیں ہوتا، بینائی نہیں ہوتی۔ مکفوف عربی میں وہ اندھا ہوتا ہے جس کی آنکھیں یوں بند ہوں اور نظر بھی نہ آئے۔ اگر یوں کہوں، ابو ہارون مکفوف، بند آنکھوں والا اندھا، یعنی جس کی آنکھیں بھی بند، نظر بھی نہیں آتا۔ مسجد کے دروازے سے 80 سال کا بوڑھا لاٹھی کے سہارے پہ اندر آیا۔ جیسے ہی اندر آیا، مولا فرماتے ابو بصیر، جی مولا، سالہو، اس اندھے سے پوچھ۔ ابو بصیر کہتے ہیں مولا آنکھوں والے دیکھ نہیں سکتے، آپ کہہ رہے ہیں اندھے سے پوچھ۔ اب چونکہ حجت کا حکم ہے، ماننا واجب ہے، ابو بصیر چلتے چلتے ابو ہارون کے قریب آیا، اندھے کے قریب آیا۔
یوں جھنجھوڑ کے کہا ابو ہارون کہیں مولا باقر کو دیکھا ہے؟ ابو ہارون جھڑکتے کے کہتا ہے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے الیس ھذا ھو الواقف، یہ سامنے میرا مولا ہی تو بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی معرفت عقیدے سے ملتی ہے، آنکھیں ہوں بھی صحیح، جب تک عقیدہ نہ ہو یہ 14 نہ سمجھ آتے ہیں نہ نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں سارے علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، دل کر رہا ہے کہ مولا کی زبانی فیصلہ کراؤں اگر توجہ ہے تو۔ آپ کی توجہ ہے، یہ محلہ میرے خیال میں سویا ہوا ہے اجازت سے، پکی بات ہے۔ جنگ نہروان اس رنگ میں قبضہ کیا میرے بادشاہ امیر کائنات نے کہ ہر طرف خون ہی خون، لاشیں لاشیں۔ مولا کوفہ سے چلے تھے نہروان لڑنے کے لیے، اور یہ جو نہروان میں لوگ موجود تھے نا علی سے لڑنے کے لیے، یہ بھی کوئی باہر کے ملکوں سے نہیں آئے تھے، کوفہ سے نکل کے نہروان میں آئے تھے، یعنی تھے اصل میں کوفی، پھر یہ نہروانی بن گئے، خارجی بن گئے۔ ان کو علی سرکار کی حکومت قبول نہیں تھی، تو ایسی جنگ کی نہروان میں ہر طرف خون ہی خون۔ اب چونکہ کوفہ سے آئے تھے، جو علی کے سپاہی تھے نا، علی کے سامنے آ گئے، یا علی وہ جسے آپ نے مارا وہ تو میرا چاچا تھا، علی وہ جسے آپ نے مارا وہ تو میرا ماما تھا، یعنی رشتہ داریاں نکل آئیں۔ آج بھی بڑے لوگ ملیں گے جو کہیں گے میں تو علی کو اس لیے نہیں مانتا، میرا ماما ناراض ہو جاتا ہے، میرا تایا ناراض۔ توجہ ہے، پکی بات، بیدار بیٹھے ہو؟ یا علی وہ جسے مارا گیا وہ تو میرا چاچا تھا۔ علی سرکار فرماتے ہیں جلال میں، تم کیا سمجھتے ہو یہ جو نہروان میں مر گئے ہیں انہیں میں نے مارا ہے؟ علی سرکار فرماتے ہیں ان پہ موت آئی ہے، اور موت امر ہے، علی اولو الامر ہے۔ اور سر اٹھانا، علی سرکار فرماتے ہیں میری تو تلوار، میری تو ذوالفقار بھی وہ تلوار ہے جو شجرے دیکھ کے قتل کر دی ہے۔ اور پھر بھی اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ انہیں میں نے مارا ہے تو ذرا ادھر میرے سامنے آؤ نا، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ سارے نہروان کے میدان میں علی سرکار کے سامنے، اب سر اٹھانا خدا کے لیے، جب سامنے آ گئے علی سرکار ایک ٹیلے پہ آئے، بادشاہ فرماتے ہیں نہروان والوں سنو، انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد الرسول اللہ الا انا۔ بادشاہ فرماتے ہیں انا ذوالقرنین مذکور فی صحف الاولی، مجھے نہیں پتا خدا کی قسم کون کس نیت سے خیرات لینے کے لیے آیا ہے۔ یہ پہلے اسٹیج، یہ ساؤنڈ والے بھائی سے لے کے اسٹیج سیکٹری سے لے کے یہ جتنے حلالی موالی بیٹھے ہوئے نا، خدا کی قسم میری محنت دیکھنا، اپنی دعا دیکھنا۔ علی سرکار نہروان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں نہروان والو انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا ذوالقرنین مذکور فی صحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر الامور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنى، انا ذالک نور الذی اقتبس منہ سمو الہدى، انا صاحب السور، انا مفرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح ومنجی، انا صاحب ایوب الممتن والشافی ہے، انا عرشیت الجبال، انا مخرج ونوام الثمار، انا مقدم الاقوات، انا صلاة المؤمنین وصیامہم، انا مولاه وامامہم، انا بعد رسول اللہ فی ارض والسماء، انا عازف الموارع فمن دوار بیت ملک الجبار لا درکتم رسول اللہ انا النبادی کفارا لا کنتم یا علی انت لا شیئن سوا کا انا عبد من عبید محمد۔ بڑی مہربانی سے مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہے اجازت تھوڑا سا ترجمہ کر لوں؟ بادشاہ فرماتے ہیں نہروان والوں سنو، انا الذی عندی مفاتیح الغیب، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا۔ علی فرماتے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے۔
मौला फरमाते अना ज़ुल्करनैन मज़कूर फ़ी सुहफ़िल ऊला, वो जो पिछले नबियों की किताबों में ज़ुल्करनैन का जिक्र है, अली फरमाते हैं वो ज़ुल्करनैन में अली हूं। ना 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 सर उठाना, जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज की जमानत के साथ जाओ, शर्क से गर्ब, शिमाल से जनूब, अर्श फर्श, भाईजान पूरी रूह जमीन पे हुकूमत, हवा पे हुकूमत, खला पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, दरिंदों पे हुकूमत, चरिंदों पे हुकूमत, हत्ता के भाईजान बादलों पे हुकूमत थी सुलेमान इब्ने दाऊद की, और वो राज उस अंगूठी में था जो सुलेमान की उंगली में थी। अली फरमाते रब्बे मोहम्मद की कसम उस अंगूठी का मालिक मैं अली हूं। अल्लाहु अकबर। उस अंगूठी, मेरे ख्याल में अब आप थक गए हैं। उस अंगूठी का मालिक मैं अली, वो अंगूठी सुलेमान नबी को मैंने दी थी। अली सरकार फरमाते दी भी मैंने थी, वापस भी मेरे पास आई। वैसे तो बड़ी लंबी बात है, बस अभी इतना सुन लो, पूरी रूह जमीन, हवा, खला, फजा तक की हुकूमत का राज इस अंगूठी में है। अगर मैं यूं कहूं अली की उंगली में है। हाय हाय हाय, दुनिया काश अली को समझ लेती। अली तो दूर की बात है, दुनिया ने अली की उंगली को भी नहीं समझा। पूरी रूह जमीन, हवा, खला, फजा तक की हुकूमत अली की उंगली में। खुदा कसम मैं अली की उंगली पढ़ने लग जाऊं तो वक्त इसी में गुजर जाएगा। बस एक वाकया सामने आ गया दुआ लेने के लिए। अली की उंगली को दुनिया नहीं समझ सकती। मुनाफिकीन ने, काफरीन ने मशवरा किया, जब भी नबी को बुलाया जाता है नबी मान लेते हैं, दावत पे आ जाते हैं, ऐसा करते हैं, नबी को दावत पे बुलाते हैं। और पता है कि नबी अकेला नहीं आता, अली को साथ लेके आता है। जब दोनों दावत पे आएंगे ना, काफरों का मशवरा था, तो दावत पे आ जाएंगे, खाने में जहर मिला देंगे। अब बताने लगा हूं कि अली की उंगली है क्या। यह है अंगूठी वाली उंगली, और यह है छोटी सी उंगली। मैं अंगूठी वाली उंगली की भी नहीं, छोटी सी उंगली बताने लगा हूं कि अली सरकार की उंगली है क्या। काफरों ने मशवरा किया, खाने में जहर मिलाते हैं, दोनों मर जाएंगे, जान छूट जाएगी, नबी से भी अली से भी। पता नहीं, तो रोज कहते हैं अल्लाह को मान लो, कुरान को मानो, मुझे मानो नबी हूं, अली की विलायत को मान लो। इनकी बातें खत्म नहीं होती, इनको ही खत्म कर देते हैं। काफिर कह रहे दावत दी। एक मुशीर था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे जहर ने असर ना किया तो, भाई जहर मिलाओगे ना, जहर ने असर ना किया, अली को पता चल गया तो अली तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, जुल्फकार निकालेगा, हम खत्म। देखा बात तो तुम्हारी सही है। ऐसा करते हैं, खाने में जहर मिलाते हैं, एक लंबी दीवार बनाते हैं। उस दौर में ईंटें तो थी नहीं, वजनी पत्थर होते थे जिसकी दीवार बनती थी। सैकड़ों मन की वजनी चट्टाने, उनसे दीवार बनाओ, दीवार को नीचे से खोद डालो, खोखला कर दो, जब गिरने वाली हो ना लकड़ियों का सहारा दे दो। अब दीवार के साथ दस्तरखान बिछाओ, देखेंगे कि खाना नहीं खा रहे या जहर ने असर नहीं किया, लकड़ियां हटवा देंगे, वजनी चट्टाने मोहम्मद और अली के ऊपर गिरेंगी, दोनों दीवार के नीचे आ जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। यूं ना तो यूं सही, मर तो जाएंगे। उसने कहा ये तेरा मशवरा सही है, जहर असर करे ना करे, दीवार के साथ तो पक्का मर जाएंगे, वजनी चट्टाने होंगी। अब सही बिल्कुल ऐसा हुआ, वजनी दीवार बनाई गई, उसके साथ दस्तरखान, दस्तरखान पे खाना, खाने में जहर। मोहम्मद अली सरकार को दावत हो गई। अब दीवार के साथ मसनद थी रसूल की, रसूल के बिल्कुल सामने बैठना था। अली ने बैठने लगे, अली सरकार ने कहा या रसूलल्लाह आप मेरी जगह पर बैठे, दीवार के साथ मैं बैठूंगा। जो बेदार बैठा है सुन रहा है, सुन के समझ रहा है, आप मेरी जगह पे बैठे, दीवार के साथ मैं बैठूंगा। भाईजान खाना शुरू हो गया, खाने में तो था जहर। अब जो मेजबान था ना चाचा जी, उसने देखा कि जहर ने असर नहीं किया, जहर ने असर नहीं किया। अब दूसरा प्लान क्या था,
لکڑیاں ہٹائیں گے دیوار گرے گی، دونوں دیوار کے نیچے۔ میزبان نے نوکروں کو اشارہ کیا لکڑیاں ہٹاؤ، چچا جی لکڑیاں ہٹ گئیں، دیوار نہیں گری۔ ہائے 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 ہائے، لکڑیاں بھائی جان ہٹ گئیں، دیوار نہیں گری۔ میزبان کے ماتھے پہ پسینہ آئے، او یار لکڑیوں کے سہارے پہ دیوار تھی، یہ گری کیوں نہیں؟ جلدی کے ساتھ 40 حبشی غلام، اس نے کہا جاؤ پیچھے سے دیوار کو دھکا دو۔ اب صحیح حبشی 40 غلام، ماتھے پہ پسینہ ہے، دیوار میں جنبش نہیں ہے، دیوار ہلتی نہیں ہے۔ چلو یار نہ گرے، تھوڑا سا ہلے تو صحیح، دیوار ہلتی نہیں ہے۔ سچ پٹا کے دوڑ کے میزبان آیا، آ کے تو دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آخر یہ دیوار گرتی کیوں نہیں؟ آ کے دیکھا کیا، ایک ہاتھ سے علی کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی دیوار سے لگی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی انگلی، میں نے کہا انگوٹھی والی نہیں، یہ چھوٹی سی انگلی دیوار سے۔ میزبان کے ماتھے پہ پسینہ، او یار ہزاروں من کی وزنی دیوار اور چھوٹی سی انگلی، نا 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 یہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ او یار بندے کی، اب میں عقیدے دیکھنے لگا ہوں، بندے کی رگوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ سکتی ہے؟ ہزاروں من کی وزنی دیوار، ایک چھوٹی سی انگلی۔ میزبان نے کہا، کافر میزبان نے کہا یہ بندہ نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ بس اس نے کہا یہ بندہ نہیں خدا ہے، بلا تشبیہ علی سرکار نے مرضی امامت سے اس کی آواز کانوں میں سنی، بلا تشبیہ علی سرکار نے زنبیل سے سوکھی روٹی نکالی، چچا جی توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹی، اور زور لگایا نہیں ٹوٹی، زانوں پہ رکھ کے مکہ مارا، پھر جا کے ایک لقمہ ٹوٹا۔ اسی کافر میزبان نے کہا نہیں نہیں یار، جس سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹتی وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا؟ دیکھیے علی سرکار نے کیسے توحید بچائی ہے، جس سے سوکھی روٹی نہیں ٹوٹتی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس اس نے یہ لفظ کہے، میرے مولا علی نے دیوار کو حکم دیا، سجدے میں گئے، سجدے میں جا کے کہتے اللہم اشہد علی ہؤلاء کیفیات، میرے اللہ گواہ رہنا میں نے خود کو گھٹا گھٹا کر تیری توحید بچائی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے خود کو گھٹایا ہے، تیری توحید۔ توجہ ہے، تھک گئے ہو تو بس سمیٹ دوں بیان کو، چند لمحے نہ تھکنا خدا کے لیے۔ یہ تھی انگلی چھوٹی سی، انگشت شہادت، جس انگلی میں انگوٹھی ہو علی کی، وہ انگلی کیا ہوگی؟ علی سرکار نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کون سی انگوٹھی؟ وہ انگوٹھی پوری روح زمین ہوا خلا فضا تک کی حکومت اس انگلی میں ہے۔ انگوٹھی میں فرشتوں کی نظر پڑی ہے، پوری خدائی کی حکومت انگوٹھی میں، جو علی کی انگلی میں۔ فرشتوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی علی سے سوال کر کے یہ انگوٹھی مانگ لے، دے دے گا؟ تو فرشتوں کی دو پارٹیاں بن گئی، ایک کہتی علی بڑا کریم ہے، جو مانگو منع کرتا ہی نہیں ہے، دے دے گا۔ دوسری پارٹی کہتی ہے یار یہ کوئی لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی چیز نہیں، پوری خدائی کی حکومت ہے، ہو سکتا ہے علی انگوٹھی نہ دے۔ چچا جی فرشتوں میں بحث ہوئی، ایک پارٹی کہتی ہے دے دے گا، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں دے گا۔ اچانک حجاب الہی میں زلزلہ آیا، آواز قدرت جبریل، جی رب جلیل چپ کرا فرشتوں کو، بحث کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود سوالی بن کے میرے علی سے سوال کیوں نہیں کر لیتا؟ خود سوالی بن جا، پتہ چل جائے گا علی دیتا ہے یا نہیں۔ اور یہ تو میری قوم کا بچہ بھی جانتا ہے، جبریل جب سوالی بن کے آیا تو میرا مولا کس حالت میں تھا؟ شہادت بعد نماز میں۔ نماز میں کون سا رکن تھا؟ رکوع میں۔ علی سرکار رکوع میں، سوالی قریب آیا، علی نے رکوع میں سے یوں اشارہ کیا، اللہ کرے میرے سامنے بیدار بیٹھا، یوں اشارہ کیا دروازے پہ، سوالی کو بلایا، سوالی قریب آیا، علی نے ہاتھ بڑھایا، جبریل نے انگوٹھی اتار لی۔ جملہ کہوں یہ اشارہ پھر بلانا، اسے فقہ میں کہا جاتا ہے فعل کثیر، اور فعل کثیر سے نماز ہو جاتی ہے باطل۔ لگا علی پہ فتویٰ، علی کی نماز رہی یا باطل؟
آئے چاچا باطل تو دور کی بات ہے، علی سرکار نے زکوٰۃ دی، اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی. تو جو دنیا باطل سمجھتی ہے، جس کی باطل نماز پہ اللہ قرآن میں آیت بھیج دے، اللہ جانے اس کی کامل نماز کیا ہوگی. دنیا نے نہیں سمجھا. بس سمیٹو بیان کو، توجہ خدا کے لیے. عزت علی کی قسم، علی کی انگلی میں. آؤ بسم اللہ بھائی جان، درود پڑھیے با آواز بلند. مالک کے زمانہ میرے بھائی، میرے محترم محسن بھائی، جناب قبلہ عامر عباس مجاور صاحب، اللہ زبان کلام میں مزید تاثیر عطا فرمائے، خاندان کے ساتھ سلامت فرمائے. اجازت فرمائیے گا بھائی جان، مولا آپ کی زندگی اندراز فرمائے. توجہ ہے نا بھائی؟ بس بھائی آ گئے، میں بیان کو سمیٹنے لگا ہوں. پوری روح زمین علی کی انگلی میں. اہم ہی تو نہیں، علی سرکار نے فرمایا کہ علی کی نماز باطل ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ انا صلاۃ المومن. علی فرماتے ہیں میں مومن کے لیے اصلی نماز ہوں. انا مولا ہو و امامہ ہوں، میں مومن کا مولا ہوں، میں مومن کا امام ہوں. انا آدم اول. علی فرماتے ہیں میں ہی پہلا آدم ہوں. چاچا جی حدیث میں 10 لاکھ آدم گزرے ہیں. جس آدم کی ہم اولاد ہیں، اس آدم سے پہلے 10 لاکھ آدم گزرے ہیں. علی فرماتے ہیں پہلے سے بھی پہلے والا آدم میں علی ہوں. انا نوح اول، میں پہلا نوح ہوں. سر اٹھانا. نوح نبی کا نام سنا ہوا ہے؟ اس کا ایک معجزہ بھی تھا، کشتی نوح. علی فرماتے ہیں جب نوح نے کشتی بنائی تھی وہ اکیلا نہیں تھا، میں اس کا ساتھی تھا، میں اس کا مددگار تھا. سر اٹھنا. انا صاحب نوح، جی میں تھا نوح نبی کی تنہائی کا ساتھی. یہ میں سر پہ کھڑا کر رہا ہوں صرف آپ کو، پوری کائنات کو کشتی بنائی، اللہ کی ایک ایک مخلوق کو کشتی پہ بلا دیا. تم میں سے جس اللہ کی مخلوق کو نجات چاہیے وہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے. اور توجہ لالا مسوالو، کوئی بندہ مجھے دکھا دے کہ نوح کسی جنس کو بلانے اس کے دروازے پہ گیا. نوح میرے بھائی کسی کو بلانے نہیں گیا، بلکہ کیا ہوا، کشتی پہ کھڑے ہو کے سب کو آواز دی. اب یہاں پہ بے شک نوجوان نہ بولیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہو نا آپ چپ رہو گے، میں گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا. نوح نے ایک ایک اللہ کی مخلوق کو بلایا، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، بشر سے لے کے جن تک. جب ساری مخلوق آنے لگی، چونٹی سے ہاتھی، بشر سے جن، اس وقت میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے تھا. جو ہی نوح نبی کی آواز آئی، شیر بھی واپس، ہرن بھی واپس. شیر کو یہ خطرہ نہیں کہ میری روزی کا کیا ہوگا، ہرن کو یہ خوف نہیں کہ میری زندگی کا کیا ہوگا. حتیٰ کہ میں نے تاریخ میں یہاں تک دیکھا خنزیروں کا جوڑا، سوروں کا جوڑا چل رہا تھا. نوح نبی کی آواز آئی، نر سور نے چلنا چھوڑ دیا، اپنی مادہ سے کہا بھاگ. مادہ نے کہا کدھر؟ نر سور نے کہا نوح نہیں بلا رہا. مادہ نے کہا سبحان اللہ، خود کو دیکھ، اس کو پہچان، تو نجس العائل، وہ طاہر نبی، تو کثیف ہی کثیف، وہ لطیف ہی لطیف، تو نجاست ہی نجاست، وہ طہارت ہی طہارت، تو سور، وہ نبی، تیری بخشش کہاں ہوگی؟ سور کہتا ہے جاہل بات سن، پاگل بات سن. سور کہتا ہے میں جاؤں گا ضرور. کیوں؟ کیونکہ کل کو تاریخ میں آنے والا بغیرت مورخ یہ تو نہ لکھ دے کہ آخر سور تھا نا، نبی بلاتا رہا، گیا ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی بلاتا رہا، گئے ہی نہیں. تو آج درویش لالا موسیٰ کی سرزمین پہ فیصلہ کر کے جا رہے کہ جو بھی نبی کو کہیں بھی یا کہاں پر بھی چھوڑ کے جائے وہ سور سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس لیے کبھی علی کی ذات پہ سمجھوتا نہ کرنا. دنیا علی کو سمجھ جاتی، علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی. اس قابل یہ خاندان نہ تھا جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا. بڑی جلدی کے ساتھ 2 سے 2.5 جملے مصائب کے. عزادارہ نے امام مظلوم 2 محرم میں آج
آج غریب کا قافلہ کربلا پہنچا. مجلس عزائے امام حسین، مجلس یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عزا کہتے ہیں تعزیت کو. تعزیت پہ یقیناً آپ جاتے ہوں گے، کسی کے گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے، کوئی مر جائے، آپ کہتے ہیں چلو یار تعزیت کر کے آتے ہیں. تو یہ ہے مجلس عزائے امام حسین، حسین علیہ السلام کی تعزیت. امام زمانہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کیا کرو جیسے حق بنتا ہے امام کو پرسہ کیا جائے. خدا کی قسم بڑا مظلوم ہے تیرا مولا حسین. اہل بیت کی ہر ماں نے محمد کے دین کو قربان کیا. اب کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ماں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے. سب سے بڑا حصہ تمہاری لاہور والی بی بی نے دیا. 6 بیٹے 6 کے 6 حسین پہ اور نانا کے دین پہ قربان کر دیے. لیکن چچا جی اس سے بھی بڑا حصہ ایک ماں نے دیا ہے، جس ماں کا نام ہے جناب زہرا. اس نے اپنا پورا کا پورا کنبہ اپنے بابا کے دین پہ قربان کر دیا. کربلا میں اس ماں کے 72 اجڑ گئے جو رونے کے لیے آیا. یہ کوئی کربلا ایسے نہیں ہو گئی، یہ معاہدہ ہے حسین اور خدا کا. عالم زر اول میں، بس جلدی کر رہا ہوں، میں نے کہا بھائی کو ممبر دینے لگا ہوں. عالم زر اول میں اللہ نے ایک ممبر لگایا، اس ممبر کے اوپر ایک تاج رکھا، جس تاج کا نام تھا چچا جی تاج شفاعت. مطلب یہ تھا جس کسی کے سر پہ ہوگا، جسے چاہے جنت بھیج دے، شفاعت کر دے. انبیاء کو ایک قطار میں کھڑا کیا کہ یہ تاج شفاعت ہے، اس کی قیمت ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے تو آگے آئے. سب سے پہلے آدم آگے بڑھا. آواز قدرت اللہ اور رسلکم، رک جاؤ، یہ کوئی نبوت نہیں ہے جو ایسے مل جائے گی. تاج شفاعت ہے، اس کے ساتھ رجسٹر پڑا ہوا ہے، رجسٹر کھولو، اس میں شرطیں لکھی ہوئی، جو آخری صفحے تک دستخط کر دے گا تاج شفاعت اس کا. آدم بڑھا، پہلا صفحہ پلٹا، شرط پڑھی، رجسٹر بند کیا، رو کے کہا پروردگار تیری شرط بڑی مہنگی ہے. ابراہیم آیا، چند صفحے پلٹے، ایک شرط ایسی آئی، ابراہیم جیسا صابر نبی بھی کانپ گیا کہ نہیں پروردگار تیری شرطیں بڑی مہنگی ہیں. ایوب آیا، عیسیٰ آئے، شرطیں پڑھتے رہے، رجسٹر بند ہوتا رہا. آخر میں چھوٹا سا بچہ میرا مولا حسین آگے آیا، تاج شفاعت اٹھایا، اپنے نانا محمد کے سر پہ رکھا. آواز قدرت آئی، حسین اتنا بے نیاز نہ بن، بے نیاز میں اللہ کافی ہوں. پہلے رجسٹر پڑھ، شرطیں دیکھ، دستخط کر، پھر اپنے نانا کو تاج پہنا. حسین کی آواز آئی، پروردگار اب میں نے اپنے نانا کو تاج پہنا دیا ہے، اب تیری جو بھی شرطیں ہیں حسین پوری کرے گا. اللہ ہائے قبول فرمائے، جسے سمجھ آئے وہ پرسہ دے بطول کو. اب تیری جو بھی شرطیں ہیں حسین پوری کرے گا. نانا کو تاج پہنایا، وقت تھا، گزرتا رہا. نبی کا ظاہری زمانہ آیا، نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. حسن اور حسین گھر سے چلے نانا کا خطبہ سننے کے لیے. خطبہ سننے کے بعد جب گھر واپس آنے لگے نا، حسن گھر آ گئے، حسین وہیں رکے رہے. حسین کی آواز آئی، کون ہے میرا رستہ روکنے والا؟ جبریل نے کہا نوکر کی کیا مجال رستہ روکے، پھر پردہ کیوں آیا؟ جبریل کہتا ہے حسین آپ نے اپنے نانا کو تاج پہنایا تھا. حسین فرماتے ہیں ہم عقل کل ہیں، ہم بھولتے نہیں ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنے نانا کو تاج شفاعت پہنایا تھا. جبریل نے کہا حسین پھر یہ بھی یاد ہوگا آپ نے رجسٹر پہ دستخط نہیں کیے تھے. حسین فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے بلا تشبیہ. جبریل کہتا ہے حسین رجسٹر لے کے آیا ہوں. اللہ نے کہا ہے جا حسین سے
दस्तखत करवा के ले आ। अज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है, किसी का दिल दुखे मुझे माफ कर देना। हुसैन सरकार ने रजिस्टर लिया, पहला सफा पलटा, लिखा हुआ था रात को वतन छोड़ना होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह है कबूल फरमाए। बिला तशबीह हुसैन सरकार ने दस्तखत किए, लिखा हुआ था जंगलों में सफर करने पड़ेंगे। अज़ादारों हुसैन ने दस्तखत किए, लिखा हुआ था सुगरा जैसी बेटी को तन्हा छोड़ना पड़ेगा। हुसैन ने दस्तखत किए, माँ बहनों बेटियों के साथ सफर करने पड़ेंगे। हुसैन ने दस्तखत किए। अब जो करने आए मातम, अकबर जैसे बेटे के सीने में बर्छी। अज़ादारों हुसैन ने दस्तखत, और ये दस्तखत हुसैन बड़े इत्मीनान के साथ कर रहा था। अब माफी मांगता हूँ, जिसका दिल दुखे मुझे माफ कर देना, कासिम के टुकड़े बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हुसैन ने दस्तखत किए, गाजी के बाजू। अज़ादारों हुसैन ने दस्तखत किए, असगर के गले में तीर। हुसैन ने इत्मीनान के साथ दस्तखत किए। एक सफा ऐसा पलटा कि हुसैन काम गया। बिला तशबीह दस्तखत तो कर दिए, अब हुसैन घर नहीं गया, वहीं पे जमीन पे बैठ गया। रजिस्टर जिब्रील को वापस किया, जिब्रील चला गया। हसन जब घर पहुंचा ना, बिला तशबीह नाना ने पूछा, हसन मेरा बेटा हुसैन? हसन ने कहा अल्लाह के साथ कोई मुआहदे करने थे, अल्लाह जानता है और हुसैन जानता है हुसैन कहाँ पे है। बिला तशबीह बीबी ज़हरा ने जब ये बात सुनी ना, रो के अपने बाबा से कहा, बाबा जल्दी कर, मेरे हुसैन वरना हुसैन की माँ मर जाएगी। जो करने आया है मातम, इज्जत अली की कसम, बस सलमान को भेजा। अब सलमान ने क्या मंजर देखा, एक टीला है, ज़ारो कतार हुसैन रो रहा है, बस रोए जा रहा है। सलमान ने अल्लाह जाने कैसे हुसैन को घर वापस लाया। जब हुसैन घर वापस आए ना, ज़ारो कतार रोते हैं। जब हुसैन को रोते हुए देखा, नाना दौड़ के आया, कभी रुखसार चूमता है, कभी माथा चूमता है। नाना फरमाते, हुसैन तेरा नाना मर जाएगा, बता ना रोता क्यों है। हुसैन रो के कहते, नाना आपको याद है मैंने आपको ताज शफात पहनाया था? हाँ मुझे याद है। नाना फिर ये भी याद है मैंने दस्तखत नहीं किए थे? हाँ हुसैन याद है। हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नाना मैंने दस्तखत कर दिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हुसैन दस्तखत मुश्किल थे, अब करना मातम। रो के हुसैन ने कहा, नाना नाना मैंने जंगलों में सफर किए, मैं नहीं रोया। मेरे अकबर को बर्छी लगी, नाना मैं नहीं रोया। नाना मेरे कासिम के टुकड़े हुए, मैं नहीं रोया। असगर को तीर लगा, मैं नहीं रोया। मोहम्मद फरमाते, फिर हुसैन रोते क्यों हो? तड़प के रो के हुसैन कहते, नाना एक शर्त ऐसी थी जिसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं था, रोता इसलिए हूं, अगर वो जो ना माने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मोहम्मद फरमाते, हुसैन कौन है वो? हुसैन बोले नहीं। एक मर्तबा शाम वाली बीबी को देखा, भाईजान जैसे नशेब में पानी आता है, दौड़ते हुए बीबी ज़ैनब आई, भाई के गले में बाहों को डाला और रो के कहा, हुसैन तू ना रो, और शाम जाने ज़ैनब जाने, और शाम जाने। आलिया जो कर सकते हो मातम, आलिया जाने शराबी का दरबार। अल्लाह अल्लाह।